مظہر صاحب، یہ جو منیب صاحب خاکہ پیش کر رہے ہیں، کچھ اس میں ان کی انفارمیشن ہے، کچھ اس کے بعد وہ سینیریو بلڈنگ بھی ہے. سر یہ تو پھر لگ رہا ہے کہ مطلب کہ اب پھر مجھے تو سوال بنانا نہیں آ رہا کہ پھر آگے کدھر جا رہے ہیں پھر ہم. یہ ہیڈ آن کولیجن خدا نہ خواستہ. جی مظہر صاحب، دیکھیں ہیڈ آن پہ تو خیر ابھی تک ہم شاید نہیں پہنچے ہیں. کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہیڈ آن پہ پہنچ جائیں، لیکن پہنچا نہیں ہے ہیڈ آن پہ. لیکن ظاہر ہے یہ نارمل سچویشن نہیں ہے، نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. اور چونکہ اگر ایک طرف اگر فرض کریں جو ایک نیریٹو ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ 9 مئی میرے لحاظ سے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے ان کو گرفتار کیا جاتا اور ان کو سزا دی جاتی، کیونکہ ظاہر ہے وہ سینسٹیو انسٹالیشنز پہ جس طرح ٹیکس ہوئے تھے اس میں آپ کرتے فوری طور پہ. میرا خیال ہے ودن 6 months جو ہے وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا. چاہے عمران خان انوالوڈ ہوں یا کوئی بھی ہوں، آپ ثبوت پیش کریں، مقدمہ چلائیں، سزا دیں. جب آپ مقدمات کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، جب آپ مقدمات کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ ہم نے کئی کیسز میں دیکھا ہے کہ آپ اور یہ نارملی ہم موو کرتے رہتے ہیں جو پرانے پولیس آفیسرز ہیں یا ایون جو سٹنگ ہے، کہ اگر کسی آدمی کے اوپر آپ 50 کیس ڈال دیتے ہیں تو جو ایک صحیح کیس بھی ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اور یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. اب یہ جس طرح ایک کیس میں بری ہوا ایک آدمی تو آپ نے کھٹ سے 4 دن ویٹ کر کے آپ دوسرے کیس میں پکڑ لیتے، نہیں، اس کو رہا نہیں ہونے دینا. اچھا، یہ میں نے ابھی اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ 1992 میں جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہے مسرور احسن، اس کو ایک کیس میں رہائی ملتی تھی، دوسرے کیس میں پکڑ لیتے تھے، دوسرے کیس میں رہائی ملتی تھی، تیسرے کیس میں پکڑ لیتے. کوئی 14-15 کیسز میں جب یہ ہونے لگا تو پھر عدالت نے پولیس آفیسر کو بلایا اور اس سے کہا کہ ذرا بتا دیں کہ اس کے اوپر اور کتنے کیسز بنانے ہیں تاکہ میں ایک مرتبہ فیصلہ کر لوں. اور پھر وہ ریٹن آرڈر میں یہ چیز لکھی گئی کہ آئندہ اگر اس کے حوالے سے کوئی کیس ہو تو پہلے عدالت کو بتایا جائے کہ یہ کیس ہم بنانے جا رہے ہیں. صحیح. تو یہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہم اگر کسی کو پولیٹیکلی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو باہر نہیں آنے دینا. ایک کیس چھوڑو دوسرا کیس بنا دو، دوسرا کیس چھوڑو تیسرا کیس بنا دو. یہ ہمارے یہاں ایک پیٹرن رہا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جس طرح رانا ثناء اللہ پہ جس طرح کا کیس بنا، اور بلکہ تو پولیٹیکل سٹرینتھ ملتی ہے. اگر آپ دیکھیں وہ ووٹس کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. ایک اور سوال منیب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بیکاز پی ایم ایل این ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں خاموش ہے، پیپلز پارٹی بھی بڑی محتاط ہے. 2 ہی سینیریو ہو سکتے ہیں، یا تو وہ سائڈ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اپنا معاملہ طے کر لیں، پھر جو بھی ان میں سے جس سے ہمیں بات کرنی ہوگی ہم دیکھ لیں گے. دوسرا سینیریو یہ کہ یہ irrelevant ہے، مطلب یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کوئی پوزیشن یا کوئی پاور یا اتھارٹی ہے نہیں. ان دونوں میں سے کون سی صورتحال حقیقت سے قریب تر ہے؟ ماریا، if you could kindly repeat your question, بیچ میں ڈسٹارشن آ گئی. کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی irrelevant ہے، ان کا کچھ ہونا، موقف کرنا کرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے معاملہ پھر ہم اپنی سیاست کریں گے؟ دیکھیں، وہ پتہ نہیں، آپ کے ویور تو کافی سمجھتے ہیں، آپ بھی پنجابی سمجھتی ہیں. وہ ایک ہے جٹ جانے تو بجو جانے. وہ یہاں مثال وہی ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ تو خیر ان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے، اور وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پر ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ لڑائی ہے تو اس کو دیکھیں اس کا انجام کیا نکلتا ہے. مسئلہ سب سے زیادہ پی ایم ایل این کا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کا جس اسکیم کے اندر وہ اس وقت موجود ہے اور حکومت بھی ہے، ان کے لیے تو اس کے اندر بہت سے اسٹیک اس تمام معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے، جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہم کہتے تھے جی کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے. پھر پی ڈی ایم 1 آئی تو میں نے عرض کیا کہ ہائیبرڈ پرو ورژن ہے. پھر جو اب پی ڈی ایم 2 ہے یہ ہائیبرڈ پرو میکس ورژن ہے. ظاہری بات ہے اس کے پیچھے مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، حکومت کھڑی ہے. ایک یہ حکومت جس طرح سے بنی ہے وہ یقینی طور پر ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت سے اسٹیکس انوالوڈ ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون تو چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں اور لامحدود مدت تک رہیں، اور جب تک وہ جیل میں رہیں گے تو پی ایم ایل این کے لیے معاملات آسان ہوں گے، سڑک بھی خاموش ہوگی، معاملات بھی ٹھیک رہیں گے.
जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकली कि कौन कितना पॉपुलर है और कौन कितना। जब मैंने कई दफा अर्ज कर चुका हूं, मैं दोबारा कह देता हूं कि जब आप ज्यादा कुरेदें और किसी से पूछें कि भाई ये तो सियासी जमात है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, पॉपुलैरिटी है, मैंडेट ये वो, तो कहते हैं कि हमारा तो मसला नहीं है, ये तो सियासी जमातों का मसला है। कोर इशू जो मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ वो अपनी जगह मौजूद है, और जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा तो कभी ये मामला कम से कम आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे तो हल होता हुआ नजर। बहुत शुक्रिया।